نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ حق یہ بنتا ہے کہ نہ جمہوریت، نہ انسان مرعوب ہو ہر چند 100 سال باطل کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے اور افرادی قوت کے ذریعے سے ممبروں کے اوپر اور محرابوں میں امامت کی سرزنش کی جائے، امامت کو سرکوب کیا جائے۔ لیکن پھر بھی چونکہ حق ہے تو انسان حق سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ساری دنیا بت پرست ہو جائے تو ہم خدا سے دستبردار ہو جائیں گے۔ جمہوریت میں ہے بھلے اکثریت جو کہے گی وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر جمہوریت خدا سے جمہوریت میں ایسے ہے کہ اگر اکثریت خدا سے لا تعلق ہیں تو آپ کو لا تعلق ہونا پڑے گا۔ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں۔ جمہور جب فیصلہ کر لیں، ارادہ جمہور کا ہے، جمہور جب کہہ دیں کہ یہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، بے شک وہ حق ہو۔ یہ منطق جمہوریت کی تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی نہیں ہے، دین حق کی نہیں ہے۔ دین حق میں ہے کہ آپ نے حق کو ماننا ہے، اگرچہ ساری دنیا ہی اس کو تسلیم نہ کرے، سارا جہان اس کا انکار کر دے اور وہ حق ہو، آپ نے اس حق کو تسلیم کرنا ہے۔ لہٰذا تاریخ میں ایسے بھی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے تمام وجود کے ساتھ اپنے آپ کو جمہوریت یا ملوکیت یا ہر طاغوتی نظام کے مقابلے میں آئے ہیں، سینہ سپر ہوئے ہیں اور انہوں نے قلمی جہاد کیا ہے، عملی جہاد کیا ہے اور نظام الہی کو انہوں نے بیان کیا ہے جو بھی ان کے اعتقاد کے مطابق تھا۔ اس طرح کی فراوان شخصیات تاریخ میں گزری ہیں جنہوں نے نظام حق کو تبیین کیا ہے۔ ان میں ایک اشارہ کیا تھا کہ سر فہرست علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال بہت گہری شخصیت ہیں، بہت پرمغز انسان ہیں اور خدا کا خصوصی لطف ہے اس شخص کے اوپر۔ جس طرح وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے عطا ہوا ہے، یہ، اور انسان اگر ان کے کلام میں غور کرے تو یقین کر لیتا ہے کہ یہ معمول کے اس کتابوں کے مطالعے سے اور کتاب گردانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بصیرت، یہ شعور، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے کہ انسان اتنی باریکی میں چلا جائے، دین کو اور قرآن کو اور اللہ کے نظام کو اس تہ میں جا کر پہچان لے۔ بعض ہیں اوپر سطح سمندر دین میں تیراکی کر رہے ہیں، اکثر جو دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، یہ ساحل بحر دین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بحر دین میں اترے ہی نہیں ہیں۔ اگر دین کو ہم تشبیہ دیں سمندر کے ساتھ تو یہ اکثر جو دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ ساحل دین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساحل پیما ہیں، ساحل نشین ہیں، اور ساحل پر بھی گردش کی غرض سے، تفریح کی غرض سے جاتے ہیں۔ ساحل پہ پڑاؤ نہیں ڈالے ہوئے، ساری عمر ساحل دین پہ نہیں بٹھاتے، تفریحاً جاتے ہیں ساحل جس طرح لوگ موسم میں، گرما کے موسم میں عموماً سمندروں کا، ساحلوں کا رخ کرتے ہیں، چند گھنٹے وہاں گزار کے پھر واپس شہروں میں اور دوبارہ اپنے آبادیوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ دیندار طبقہ یا دین شناس بھی اسی طرح سے ہیں، کچھ ٹائم جا کر ساحل دین پہ گزار کے واپس آ جاتے ہیں، دین کے بحر میں اس میں اترتے نہیں ہیں، اس میں تیراکی نہیں کرتے، اس میں غواصی نہیں کرتے، اس کے اندر خوض نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اترتے نہیں ہیں اس کے اندر اور اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ جبکہ قرآن کا فرمانا ہے کہ تم نے تفقہ کرنا ہے، تفقہ گہرائی میں جا کر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ ساحل پیمائی کو تفقہ نہیں کہتے، ساحل دین پہ جا کر بیٹھ جائے انسان۔ مثلا کسی دینی ادارے میں، دینی مدرسے میں، دینی حوزے میں داخلہ لے لے اور بزنس شروع کر دے، وہاں پر سوشل میڈیا پہ عمر گزارنا شروع کر دے، وہاں پر دوستیاں رکھے، آنا جانا رکھے، دعوتیں کھائے، سیاسی فعالیت کرے، نام اس کا یہ ہو کہ طالب علم دین پڑھ رہا ہے۔ خوب یہ وہ تفریح کے لیے گیا ہوا ہے، ساحل دین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دین کے اندر ایک قدم بھی، ایک دن بھی اس نے صرف نہیں کیا ہے۔ تفقہ یہ ہے کہ سب کچھ ترک کر کے انسان اس گہرائی کے اندر جائے۔ علامہ اقبال اس صفت کے مالک ہیں، یہ توفیق خدا نے دی ہے۔ جس طرح روایات کے اندر ہے
کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے محبت کے لیے، کہ بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی انسان جب محبوب خدا بن جاتا ہے. ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، چنتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے، فقہہ فی الدین، تو پہلا لطف اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے. تفقہ یعنی گہری فہم، عمیق فہم دین کی اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ علامہ اقبال میں ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے یہ لطف اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ جب کسی کو پسند کرے تو یہ تفقہ اس کو عطا ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے ہیں ساری عمر سے بسا دین پڑھتے پڑھتے گزر جائے لیکن اس مقام تک نہ پہنچے، خدا نے انہیں پسند نہیں کیا، تفقہ نہیں ہوا، اور یہ صرف تبحر حاصل کر رہے ہیں، اور یہ صرف وہاں پر سباحت حاصل کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، ساحل پیمائی کر رہے ہیں، ساحلوں پہ بیٹھ کے تفریح کر رہے ہیں، ساری عمر گزار دے لیکن گہرائی میں جا کر امامت کو بھی حتیٰ نہ سمجھے اور توحید کو بھی نہ سمجھے. دین شناس یہ دین فہم کم نکلے ہیں، لیکن ہیں بعض ان میں سے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر شریف المیزان میں جمہوریت کو ملوکیت سے بدتر نظام قرار دیا ہے. مغربی جمہوریت جو آج رائج ہے مسلمانوں کے اندر، اور بعض علماء کے پسندیدہ نظام ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عین اسلام قرار دیں. شورا سے بھی جمہوریت نکالتے ہیں، بیعت سے بھی جمہوریت نکالتے ہیں، اور ہر جگہ جو قرآن کی آیت آتی ہے جس کا کوئی ربط ظاہراً نہیں ہوتا اس موضوع سے، اسے کسی طرح تعویل کر کے اسے گھما پھرا کر کسی طرح کے جمہوریت کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود ان سینکڑوں آیات کے جو جمہوریت کی رد میں ہیں. اکثریت کے احوا، اکثریت کی آراء، اکثریت کے فیصلے، اکثریت کے سوچ کی مذمت کرتی ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس نہیں جانتے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثریت لوگوں کی بے مومن نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یشکرون. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر ناس ہمیشہ حق کے منکر ہوں گے. اکثر الناس لا یعلمون، یہ لا یعلمون کی بہت ساری آیات ہیں کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کو اور حق کو، یعنی اکثریت ہمیشہ مشکل کا شکار ہے. وَأَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر الناس اکثرهم هم الفاسقون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم یجہلون، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم مورزون، اکثریت حق سے بے خبر اور حق سے مورز ہیں. اکثرهم للحق کارہون، اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. اکثریت الناس، یہ خود قرآن فرما رہا ہے کہ اکثریت الناس ہمیشہ حق سے دور رہیں گے، ناپسند کریں گے حق کو. اکثرهم یسمعون او یعقلون وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ متعدد آیات ہیں جن کا یہ مضمون ہے کہ اکثر مومن نہیں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین اکثرهم کاذبون، اسی طرح اکثرهم مشرکین، اکثرهم بالے لا یسمعون، اکثرهم لا یعلمون لا یعقلون. اس طرح کی متعدد آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن کے اندر اکثریت کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان اکثر کے پیچھے نہ چلنا، ان کی احوا، ان کی خواہشات، ان کی مرضی، ان کی رائے کے اوپر آپ نے نہیں چلنا. رسول کو خصوصی طور پر تاکید ہے کہ آپ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کا دین پہنچانے گئے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی طرف سے مامور ہوں، رسول ہوں، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جائیں اور وہاں جا کر اکثر کی پیروی کرنا شروع کر دیں. چونکہ جس معاشرے میں آپ جائیں گے وہاں اکثریت کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کچھ اور لے کر گئے ہیں، خواہ نخواہ ٹکراؤ ہوگا، تضاد ہوگا. اب یہاں پر آپ رسول
اتنے خیرخواہ نہ بن جائیں کہ ہم اکثریت کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر جا کر، ان کے اندر گھس کے، انہی جیسے بن کے پھر ان کو اندر سے تبدیل کر کے واپس لے آئیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ نہ، یہ حرکت نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا۔ اکثریت کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا، چونکہ اکثر راہ صحیح پر نہیں جا رہے ہوتے۔ اکثریت کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کیا کہ وہ انبیاء کے تابع بن جائیں، وہ ائمہ کے تابع بن جائیں، ائمہ کے اور امامت کے زیر سرپرستی آ جائے۔ اگر اکثریت خود امام بن جائے، اگر اکثریت خود پیشوا بن جائے، اگر اکثریت خود حاکم بن جائے، یہ گمراہی محض ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جو ایک بہت ہی قہار و چیرہ دست مفسر ہیں قرآن کریم کے، حق کے تفقع اگر ہم کہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو انتخاب کیا ہے اور انہیں تفقع یعنی گہری شناخت دین کی عطا کی ہے، ان میں سے ایک علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر شریف المیزان۔ مرحوم علامہ نے سورہ مبارکہ آل عمران جلد 4 میں تفسیر شریف المیزان، ظاہراً یہ آخری آیت بنتی ہے غالباً سورہ آل عمران کی، اس کے تفسیر میں مفصل بحث کی ہے، یعنی وہ پورا باب ہی سیاسی اسلامی سیاست کی تبیین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ یہ آیہ شریفہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا مومنین کو، اے مومنو صبر کرو، مصابرہ کرو و مرابطہ کرو اور تقوی اللہ کا اختیار کرو، شاید کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اور اسلام کے مقابلے میں جو سیاسی طاغوتی نظام ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں جمہوریت کو بھی بیان کیا ہے۔ اور وہیں پر اب یہ علامہ مرعوب نہیں ہے مغرب سے، کہ مغرب کی کسی بات سے، نہ مغرب کے فلسفے کا روب علامہ پہ پڑا۔ علامہ نے بہت ہی قوی استدلال کے ساتھ اور تحلیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہاں پر نتیجہ یہ بہت کم علماء کے بیان کے اندر ہے، یا شاید میں کہوں کہ ایک طرح سے چونکہ علامہ اقبال نے برابر قرار دیا ہے کہ جمہوریت وہی ملوکیت ہی ہے، جمہوریت آمریت ہے، جمہوریت وہی استبداد ہے، چھپا ہوا پنہان نقاب پوش اور تزئین یافتہ مزین میک اپ کیا ہوا۔ لیکن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ نہ، جمہوریت بدتر ہے ملوکیت سے۔ 2 فاسد نظام ہیں، مثلا یہ چھوٹی اور بڑی برائی والے جو منطق جھاڑتے ہیں، یہ جو مرغی چھوڑ کے، مثلا گھر کے اندر 3 جانور ہیں، ایک خنزیر ہے، چوہا ہے اور مرغی، یہ مرغی کو چھوڑ کے مہمان کے لیے یا اپنے لیے گھر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خنزیر بڑا حرام ہے، چوہا چھوٹا حرام ہے، جو چوہا خور ہیں، مردار خور، جو 1400 سال سے اضطرار کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مضطر ہیں، امامت کے لیے حالات مناسب نہیں ہیں، اور 1400 سال سے اضطرار قائم ہے ان کی زندگیوں کے اوپر، اور قیامت تک یہ اضطرار ان کی زندگیوں سے اٹھے گا نہیں، حالت اختیاری میں نہیں آئیں گے، ہمیشہ مجبور ہیں یہ طاغوتیت کے سامنے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت بد ہے، بدتر از ملوکیت ہے۔ جمہوریت کا فساد زیادہ ہے ملوکیت کے فساد سے، وہ بھی فاسد نظام ہے، وہ بھی ظالمانہ ہے، وہ بھی طغیان ہے، وہ بھی طاغوتیت ہے۔ لیکن اگر 2 طاغوتوں میں ہم موازنہ کریں تو ملوکیت چھوٹا طاغوت ہے اور جمہوریت بڑا طاغوت ہے، بڑا طغیان ہے اس کے اندر۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے